حکیم محمد رمضان اختر صاحب اور آج کی اس تقریب کے دولہ جناب احمد شہباز خاور صاحب روش ادبی تنظیم کے زیر تمام منعقدہ اس تقریب رونمائی کتاب نعتیہ کتاب روح زائر ہے شہر طیبہ کی اس سلسلہ میں گوجرا کی سرزمین پر منعقد ہوئی ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آج کی اس شرکت میں، آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے پر اور یہ ساتھ سمیٹنے پر آپ پر رشک بھی کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسی نشست میں جمع ہیں جس میں ذکر رسول دو سرا ہے، جس میں مدحت حبیب خدا ہے، جس میں نعت شاہ دو سرا اور خاتم الانبیاء کی ذکر ہے، ان کی مدحت ہو رہی ہے اور ایک ایسے ثنا خان کی پذیرائی ہو رہی ہے کہ آپ وہ سنت پوری کر رہے ہیں جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت کہنا سنت ہے حضرت حسان بن ثابت کی، اور نعت سننا سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دربار نبوی میں، دربار رسالت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھتے تھے، ممبر رسول پر بیٹھتے تھے، وہاں نعت پڑھتے تھے اور سامعین میں کون ہوتے تھے؟ سردار انبیاء، تمام انبیاء کے امام، اور پھر اپنے ثنا خان کی پذیرائی، حوصلہ افزائی اور اس کی داد خود آپ اپنے مبارک زبان سے، مبارک لبوں سے دیا کرتے تھے۔ آپ نے آج وہ فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کے نام کی نسبت احمد سے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو، تو وہ شہباز کیوں نہ بنے، اور پھر اس کی نسبت شہباز لال سے، حضرت لال شہباز لندن سے ہو جائے تو وہ خاور کیوں نہ بنے۔ ان تینوں ناموں کی نسبت سے اس شخصیت نے چمکنا ہی چمکنا تھا، جو کبھی تبدیل مدحت بردار ہوتا ہے تو کبھی روح ظاہر ہے شہر طیبہ کی جیسا گراں قدر نعتیہ مجموعہ لے کر منظر پر آتا ہے اور عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کو گرماتا ہے۔ اور فخر ہے گوجرا کی سرزمین کے لیے کہ احمد شہباز خاور نے اس سرزمین سے جنم لیا، اس دھرتی سے، اس مٹی سے۔ یہ وہ دھرتی ہے جو پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں آنکھوں کی بصارت دینے والی دھرتی کے نام سے مشہور ہوئی، جہاں لوگ روشنیاں حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اپنی آنکھوں کی بینائیاں حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ شہر جہاں سے لوگوں کو آنکھوں کی دولت ملی، وہاں سے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی دولت بھی کیوں نہ ملی۔ جب بصارتوں کی دولت یہاں سے مل رہی ہے تو بصیرت کے سرچشمے بھی یہیں سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہاں سے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان مصطفیٰ کا قیام ہے اس شہر کے اندر۔ یہیں سے ڈاکٹر افضال احمد انور نے جنم لیا اور اردو نعت میں حیاتی مطالعہ میں PhD کی اور نعت خواں بنے۔ یہیں سے جناب احمد شہباز خاور نے جنم لیا، اور یہیں سے جناب پروفیسر سلیم اقبال ارشد نے بھی جنم لیا، جو یہ کہتے ہیں کہ سوائے نعت کچھ لکھا نہیں ہے، نعت پاک کے لیے وقف ہے۔ اور قاری سردار محمد شاہ قہر کن فقاں جیسی نعتیہ کتاب انہوں نے تخلیق کی، ان کا تعلق اسی دھرتی سے ہے۔ یہ سرزمین جس کے بارے میں آپ کے دوست جناب اختر بٹ صاحب نے یہ کہا کہ ان کے آباء و اجداد کا بھی یہی شہر ہے، اور آج یہ حسین اتفاق ہے کہ میرے نانا جان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ بھی سرجا میں ہے۔ جناب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں انہیں کہوں گا، ان کی جو لحد ہے، لحد مبارک آخری آرام گاہ گوجرا کی سرزمین پر۔ جی، یہ تقریب جس حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، روح زائر ہے شہر طیبہ سے، زہر طیبہ کی، جناب سید شاہ سرشاہ صاحب نے روحوں کے اقرار اولیٰ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی وحدیت کا، اللہ تعالیٰ کی حدیت کا جو اقرار کیا وہ روحوں نے کیا، تمام روحوں نے جو قیامت تک آنے والی ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کیا، تو اس وقت جسم کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف روح ہی تھی جو مومن ہوئی یا مسلمان ہوئی۔ ان روحوں نے جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، وہاں اس کے نور کا بھی اقرار کیا اور رسول کا بھی اقرار کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کیا۔ اور وہ حدیث شریف آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں اسے جو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کچھ اور بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ پیدا دین حقہ پر ہی ہوتا ہے۔
تو اس شاعر نے اس کتاب کا یہ علامتی نام رکھ کر ہم سب کو دعوت فکر دی ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی دولت ہے تو وہ اس کی روح ہے. جب تک روح مدینہ شریف نہیں جاتی، شہر طیبہ کی زائر نہیں ہوتی، گنبد خضرا کے نظارے نہیں لوٹتی، مسجد نبوی کے اندر سانس نہیں لیتی اور ان کو اپنی آنکھوں سے، اندر کی آنکھوں سے، باطنی آنکھوں سے ان کا نظارہ نہیں کر لیتی، اور یہ روح اس دور کی حدوں کو توڑتے ہوئے عہد نبوی میں نہیں چلی جاتی، نعت کا ایک مصرع بھی نہیں لکھ سکتی. شاعر کو اس حدود قیام و زمان و مکان کو توڑ کر عہد نبوی میں جانا پڑتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا دیدار کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، ان کے سونے کو دیکھتا ہے، ان کے جاگنے کو دیکھتا ہے، اور ان کے قیام کو دیکھتا ہے، ان کے رکوع کو دیکھتا ہے، ان کے سجود کو دیکھتا ہے. کبھی ان کو غزوات میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور کبھی ان کو قیام امن کے لیے کوششیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے. کبھی وہ صلح حدیبیہ کے وقت موجود ہوتا ہے اور کبھی وہ تمام مارکوں میں فتح مکہ کے وقت بھی وہ شاعر ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنے مصرے جو ہے وہ لکھ سکتا ہے. اس وقت اس کا یہ وجود اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، نہ یہ قلم اس کا اپنا قلم ہوتا ہے، نہ یہ کاغذ اس کے سامنے اپنا کاغذ ہوتا ہے. یہ روحانیت کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں روح کی ہیں. وہ اس دنیا سے کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، ایک ایسی دنیا جو نور کی دنیا ہے، جو نور و نکھت کی دنیا ہے، جو خوشبو کی دنیا ہے اور جو پھولوں کی دنیا ہے. اس باد صبا کے جھونکوں کے ساتھ تیرتا ہوا خود بھی بارگاہ نبوی میں پیش ہو جاتا ہے. جو روحانی طور پر اس بارگاہ میں ہوتا ہے، جسمانی طور پر وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ جسم تو چیز ہی کچھ نہیں، یہ تو فانی چیز ہے، ختم ہونے والی ہے. ہمیشہ رہنے والی چیز روح ہے. تو شاعر کی فن کی معراج نعت شریف ہے. شاعر اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنے روح کے ذریعے سے، اپنے تخیل کے ذریعے سے معراج کے تمام منازل طے کرتا ہوا ان منزلوں پر فائز ہو جاتا ہے جن کے بارے میں حکیم رمضان اختر صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ جبریل کا شہپر ہونا چاہیے نعت لکھنے کے لیے. جب تک شہپر جبریل آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ نعت پاک نہیں لکھ سکتے. اس کتاب میں جس میں بے شمار تراکیب ہیں، شاہ صاحب نے 57 تراکیب کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ہے انشاءاللہ. شاعر نے ایسے ایسے خوبصورت الفاظ ڈھونڈے ہیں اس ذات کے لیے جن کے بارے میں تعریف ہے قرآن پاک میں اور بعض دیگر تمام سماوی کتابوں میں. اوپر سے جتنی بھی کتابیں آسمانوں سے آئی ہیں، جتنی بھی دینی کتابیں آئی ہیں، جتنی انبیاء کی کتابیں آئی ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں آئی ہیں، ان میں ذکر ہے ان کا اور مختلف ناموں سے ان کو یاد کیا گیا ہے. کسی جگہ کوئی نام ملتا ہے ان کا، کسی جگہ کوئی نام ملتا ہے. جس حوالے سے بھی نام ملتا ہے وہ بڑے ادب کا نام ہے اور وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا نام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی بذات خود ایک نعت ہے، ایک بہت بڑی نعت ہے. ایک ایسی ذات جن کا نام ہی پکارا جائے تو آپ کے لبوں سے نعت ادا ہو جائے. جب آپ احمد شہباز خاور کو دیکھتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ بلا شبہ ان کو دربار رسالت میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. شعر پڑھیے اور دیکھیے. اس جانے تمنا کی طرف دیکھ رہے ہیں جب دیکھیے طیبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور شعر ہے، اوروں کی زر و مال و جوہر پہ نظر ہے، ہم آقا و مولا کی طرف دیکھ رہے ہیں. رہ رہ کے مچلتے ہیں سنبھالے ہوئے سجدے، کس نقشے کفے پاک کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور حسان کے لہجے میں میری نعت پہ آقا خوش ہو کے صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حسان کے لہجے پہ میری نعت پہ آقا خوش ہو کے صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مہکا ہے دل و جاں میں کوئی اور ہی منظر، ہم گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک خواب سا دیکھا ہے سر حشر کھڑا ہوں، ایک خواب سا دیکھا ہے سر حشر کھڑا ہوں، سب حشر میں آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور رہتی ہے شب و روز طلب دید کی خاور، صحرا میں ہے دریا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں اہل علم و فن نے بڑے خوبصورت مقالے لکھے ہیں، بہت شاندار مضامین تحریر کیے ہیں جس میں انہوں نے ان لطیفوں کی نشاندہی کی ہے، ان قوافی کی نشاندہی کی ہے، ان زمینوں کی نشاندہی کی ہے، ان بحروں کی نشاندہی کی ہے جن میں احمد شہباز خاور نے نعتیں کہی ہیں. جو مرضی زمین ہو، جو مرضی قافیہ ہو، جو مرضی ردیف ہو، جتنی مرضی تراکیب استعمال ہوئی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا تخیل نعت کی طرف جانا سراسر عبادت ہے.
اس کا ہر لمحہ عبادت ہے. زمین ڈھونڈتے ہوئے عبادت شروع ہو گئی, بحر کی تلاش کرتے ہوئے عبادت شروع ہو گئی, قافیہ تلاش کرتے ہوئے اس کی عبادت شروع ہو گئی, نعت شریف میں تراکیب لکھتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اس کی عبادت شروع ہو گئی. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا قیامت تک اختتام نہیں, اور اس کا ثواب اسے ملتا ہی رہے گا. نعت شریف لکھنے تک, کتابیں چھاپنے تک, پڑھنے تک, اس کو عوام کی نظر کرنے تک, اور اس کے بعد جب تک عوام اس کو پڑھتے رہیں گے, شاعر مصطفیٰ اس کو پڑھتے رہیں گے, اس کا ثواب شاعر کو ملتا رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخیل ایسا تخیل ہے جو آپ کی تہجد ساعتوں کو روشن کر دیتا ہے, آپ کی شب کی پہنائیوں کو منور کر دیتا ہے, اور آپ کی خلوتوں میں جلوتیں بھر دیتا ہے. آپ کو وحدت میں کثرت کے جلوے دکھاتا ہے, اور کثرت میں وحدت کے جلوے لوٹنے کا مزہ ملتا ہے. اور نعت کا تصور ہی آپ کو توحید آشنا کرتا ہے. جو شخص نعت آشنا نہیں ہوتا وہ کبھی حمد آشنا نہیں ہو سکتا. جب بھی ہم نعت لکھتے ہیں تو وہ حمد ہے, جب بھی ہم نعت لکھتے ہیں تو وہ سراسر حمد ہے. جتنے بھی نعتیہ مجموعے ہیں اصل میں وہ حمدیہ مجموعے ہیں, کیونکہ جب تک کسی تصویر کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کی مصور کی تصویر ہوتی ہے, جب تک کسی تخلیق کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کے خالق کی تعریف ہوتی ہے. جب محبوب کا ذکر ہوگا تو محب کیوں نہیں خوش ہوگا, محب کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے محبوب خدا کا ذکر کرتے ہوئے ہم خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا. شعراء کرام ازل سے لکھتے آ رہے ہیں, قیامت تک لکھتے رہیں گے, لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی شعر حاصل نہیں ہوتا, کبھی ختم نہیں ہوگا. ہر دور میں, ہر زبان میں, ہر لہجے میں اور ہر طرح کی وہ اشتہاروں میں نعت ہوتی رہے گی, اور یہ کبھی اختتام پہ نہیں پہنچے گی, کیونکہ اس میں اتنی وسعت ہے. اس میں آپ جو بھی لکھیں گے حق لکھیں گے, جو بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ سچ ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں, کسی قسم کی تخیل آرائی نہیں, کوئی خیال افروزی نہیں, کہیں پہ خیال آفرینی نہیں. جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں آپ اپنی اپنی وسعت کے مطابق لکھ رہے ہیں. اور غالب نے تو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی, غالب سنائے خواجہ بجزدہ کیا ذات پاک مرتبہ دانے محمد. انہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کا مرتبہ اور مقام جانتی ہے, اور ہم اس قابل کہاں ہیں. جناب احمد شہباز خاور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, بہت ہی سعادتوں کے مستحق ہیں کہ ان کے اتنے فیلڈ ہیں, اتنے میدان میں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ وہ ممتاز شاعر بھی ہیں, ممتاز ڈرامہ نگار بھی ہیں, ممتاز کمپیئر بھی ہیں, ممتاز ناول نگار بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیکھتے ہوں گی. لیکن اگر کسی صنف کو, کسی فن کو, کسی تخلیق کو قبولیت حاصل ہوئی ہے یا ہوگی, یا جس کی وجہ سے وہ محترم ہے, تو وہ صرف اور صرف نعت محبوب خدا ہے. اور ان کی اس فن کی طرف آنے کی جو ہے بات, اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ابھی تک 2 نعتیں مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں, قندیل مدحت اور روح ظاہر ہے شہر طیبہ کی. اور اس کے علاوہ باقی کتابیں بھی ان کی منظر عام پر آنی ہیں, اور یہ روح کی بات پہلے کرتے ہیں, جسم و جان کی بات بعد میں کریں گے. اگر ان کے روح کی باتیں آپ نے سننی ہیں تو قندیل مدحت پڑھیے, روح ظاہر ہے شہر طیبہ کی تو دیکھیے. لیکن ان کی پنجابی کہانی کے ساتھ جو جڑت ہے یا رابطہ ہے, اس میں 2 پنجابی کے کہانیوں کے مجموعے ان کے سامنے آ چکے ہیں, اور ان کی پذیرائی ملک بھر میں ہو رہی ہے ہر جگہ. ابھی پچھلے ہفتے ان کی کتاب قصد سچ کی رونمائی ہوئی چناب کلب میں, وہاں تمام ادیب و شاعروں نے بہترین انداز میں انہیں خراج تحسین پیش کیا, اور ان کی عظمتوں کا لوہا جو ہے وہ مانا گیا, اور ان کا جو سکہ ہے استاد ناظرت کا, اسے زبردست انداز میں تسلیم کیا گیا اور خراج تحسین پیش کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیضان حضرت جمال الدین ظفر قادری صاحب کا ہے جو ان کے والد محترم ہیں. یہ سب ان کے جمال کے جلوے ہیں جو ان کو اس مقام پر لے کے آئے, یا ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے, یا اس دھرتی کی سرزمین کی خوشبو اور مہک کا اثر ہے. میں اس مجموعہ کے شاد پر جناب احمد شہباز خاور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کی اس تقریب کی پذیرائی پر کہ پوری دنیا میں جہاں سے مرضی یہ ایوارڈ جیت لے, پوری دنیا میں جتنی مرضی پذیرائی ہو جائے, لیکن جب ان کے گھر میں پذیرائی ہوگی تو ان کی عظمت کو اور 4 چاند لگیں گے. ان کو اپنے شہر والے تسلیم کریں گے, ان کے اپنے شہر کے اندر ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوگی یا ان کی پذیرائی ہوگی تو ان کی عظمت کو اور زیادہ 4 چاند لگ جائیں گے. ورنہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ دوسرے لوگ زیادہ احترام کرتے ہیں اور گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوتی. اور اس میں میرا شعر تھا کہ تمام شہر میں چرچے ہیں جس کی شہرت کے, تمام شہر میں
چرچے ہیں جس کی شہرت کے خود اس کے گھر میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ جناب احمد شہباز خاوند صاحب کی جس نعت کو بھی آپ پڑھتے جائیں گے ایک کیف اور ایک سرور ملے گا آپ کو، ایک روحانی محبت ملے گی، ایک وجدان ملے گا۔ میں 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا اس تقریب کے اختتام پر۔ جب کبھی اپنی خطاؤں پہ نظر جاتی ہے، یاد سرکار مدینہ کی بہت آتی ہے۔ لب پہ ہوتی ہے شہ کون و مکان کی ندھت، ایک خوشبو سی میری روح کو مہکاتی ہے، اور حشر میں مجھ کو وہ رسوا نہیں ہونے دیں گے، ایک یہی سوچ دل دار کو بہلاتی ہے۔ اور شعر ہے اب بھی طائف کے ضیاباد گلی کوچوں میں رحمت کل کی دعاؤں کی صدا آتی ہے، اس کو پی جاتے ہیں ہم اشک سمجھ کر کھاگر، تلخی گردش دوران جو ستم ڈھاتی ہے۔ جب کبھی اپنی خطاؤں پہ نظر جاتی ہے، یاد سرکار مدینہ کی بہت